اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج آغاز کر رہے ہیں لیکچر نمبر 14 ہمارے دورہ قرآن پاک میں، اور آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ لیکچر نمبر اور پارہ نمبر ہمارے سیم ہیں۔ پھر بھی وضاحت کر دوں کہ 14واں سپارہ ہے آج، اور آج 14 سپارے میں جو صورتیں ہم پڑھیں گے، یعنی 14 سپارے میں دو صورتیں ہیں۔ 14ویں سپارے میں ایک سورہ ہجر اور ایک سورہ نحل، دونوں کمپلیٹ صورتیں اس ایک سپارے میں الحمدللہ سارے مضامین بیان کر دیے گئے۔ سب سے پہلے آغاز کریں گے ہم اپنے مضامین کے خلاصے سے کہ آج کون سے ایسے خاص پوائنٹس ہیں جو 14 پارے میں ہم پڑھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ ہجر کی وجہ تسمیہ، کیا احکامات ہیں اس میں۔ ایک وادی ہے، وادی ہجر، اس کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بیان سے متعلق پڑھیں گے۔ پھر اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، اور پہلے بھی آپ یہ جان چکے ہیں کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کی بات کی گئی ہے۔ قیامت کے دن وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے تھے، ان کی کیفیت کیا ہوگی اور ان کی زبان پر کیا الفاظ ہوں گے، ان کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ ایمان کی دعوت کا دنیا میں وہ جس طرح سے مذاق اڑاتے تھے اور چیلنج کیا کرتے تھے اللہ کے انبیاء کو اپنی نافرمانی اور سرکشی میں بڑھتے ہوئے، اس کا بیان بھی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں ایک عظیم کلام فرمایا۔ وہ کلام یہ ہے کہ قرآن پاک رہتی دنیا تک کے لیے چونکہ ہدایت کا واحد ذریعہ ہوگی اور ہے، اسی لیے اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کا جو اہتمام تھا، جو انتظام تھا، اس کی بھی انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا جو معجزہ ہے کہ قرآن پاک کو یاد کرنا، اس کو حفظ کرنا، اس کو سمجھنا بے حد آسان ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے۔ پھر اللہ کی قدرت، اس کی وحدانیت کا بیان، انسان کی تخلیق کے ابتدائی مراحل، اس کا جو تذکرہ ہے ابتدا کا وہ کیا گیا۔ آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، پہلے انسان ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا کہ کس طرح اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کا قصہ دراصل انسانیت کا قصہ ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں نا آدم، تو آدم سے مراد ہم ہمیشہ ایک فرد واحد نہیں لیتے، بلکہ آدم سے مراد کل انسانیت ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی عظمت کے اعتراف کے لیے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم دیا، اس کا تذکرہ۔ ابلیس جو اس وقت وہاں موجود تھا، سجدے سے اس نے انکار کیا، اس کا اور ہمارا کیا تعلق ہے، ازل سے ہمیشہ سے جو دشمنی اس کی رہی ہے انسان سے اور قیامت تک رہے گی، اس کا بیان ہے۔ پھر جہنم کا تذکرہ ہے، اس کے ساتھ دروازوں کا بیان کیا گیا۔ قرآن پاک کا جو انداز ہے کہ جب اللہ کے غضب کا، اللہ کی طرف سے نافرمانوں کافروں کے اوپر عذاب کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت جو مومنوں کے لیے ہے، اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ایک کیفیت کا نام ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، ان کے مہمانوں، ان کی مہمان نوازی کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ کی طرف سے بشارت دی گئی تھی بیٹے کی پیدائش کی، اس کا بھی بیان ہے۔ قوم لوط پر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتے عذاب لے کر آئے تھے لوط علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی کے سبب، اس کا ذکر ہے۔ وادی ہجر میں جو عذاب آیا اس قوم پر، اور وہ آگ کی لپیٹ میں کیسے آ گیا، عذاب کی لپیٹ میں، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ معجزات کا ذکر کیا گیا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا تذکرہ کیا گیا۔ قرآن جو اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس کا بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اگلی سورت شروع ہوتی ہے، سورہ نحل۔ سورہ نحل، نحل کہتے ہیں عربی زبان میں شہد کی مکھی کو، ہنی بی۔ اس میں اللہ کی بہت بڑی قدرت، بہت بڑی عظمت کا بیان ہے۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے تو سمجھے گے کہ واقعی اللہ کی قدرت عظیم تر ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی قدرت کے جلوے ہمیں صبح و شام نظر آتے ہیں۔ شہد کی مکھی کا، اس کے منظم جو اس کا جو لائف سٹائل ہے، جو اس کے جو کام ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ بہت ہی دلچسپ وہ معاملات ہیں شہد کی مکھی سے متعلق، ہر دفعہ پڑھ کر بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ واقعات بیان کیے کہ جس کے بھی دل میں تعصب نہیں ہوگا، جو پہلے سے ہی اپنے مائنڈ کو لاک نہیں کر چکا ہوگا، تو وہ ضرور ان دلائل سے سبق سیکھے گا، نصیحت حاصل کرے گا۔
اس کے بعد قرب قیامت کا تذکرہ کیا گیا، وحی کے ثبوت میں، اس کی حقیقت میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ بیان کیے گئے، اللہ کی نعمتوں کا بیان کیا گیا کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں انسان کو عطا کی، لیکن انسان غافل ہے، اسے خبر نہیں کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر عدل کا، احسان کا، قرابت والوں کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر بے حیائی اور برائی اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات جن امور سے روکا ہے ان کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر فرمایا سرکشی سے اور برائی سے بچنے کی جو تاکید ہے اس کا بیان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دوبارہ تعریف فرمائی گئی ہے، اور قوموں کے جو مطالبے بے بنیاد ہوا کرتے تھے ان کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس پر یہ سورت، اس کے مضامین الحمدللہ سورہ نحل کے بھی کمپلیٹ ہوئے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں پارہ نمبر 14 سورہ ہجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہجر مکی صورتوں میں سے ہے، اور وجہ تسمیہ وادی ہجر کے رہنے والے، یعنی اس میں چونکہ قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ قوم سمود کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ ہر قوم کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء، اپنے رسول بھیجے، مبعوث فرمائے۔ قوم سمود یا ہجر والوں پر جو نبی تشریف لائے وہ صالح علیہ السلام تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی قوم سمود، اس کا تذکرہ چونکہ اس میں کیا گیا، اور وہ ایک وادی میں بستے تھے جسے وادی ہجر کہا جاتا تھا۔ اسی مناسبت سے آیت مبارکہ 80 سے 84 میں جو تذکرہ کیا گیا وادی ہجر کی نسبت سے اس کا نام سورہ ہجر رکھا گیا، اور بتاتے ہیں کہ یہ وادی جو ہے مدینہ اور شام کے درمیان میں واقع ہے۔ اس کے بعد اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے کیا گیا۔ میں ہمیشہ بتانا چاہتی ہوں آپ کو کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں، ایبریورژنز یا کٹ لیٹرز، یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو لکھے تو ایک ساتھ جاتے ہیں لیکن پڑھے جدا جدا کر کے جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی عظمت کے، اس کی حقانیت کے، اس کے اللہ کی جانب سے ہونے کے دلائل ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم نے یہ بات بھی کی کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالی حروف مقطعات سے قرآن پاک کی کسی سورت کا آغاز فرماتے ہیں تو وہاں قرآن پاک کی عظمت کا بھی بیان ضرور فرمایا جاتا ہے، قرآن کی تعریف اور اس کی توصیف بھی کی جاتی ہے، جس طرح یہاں فرمایا گیا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یعنی یہ 3 لیٹرز الگ الگ کر کے ہم نے پڑھے، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا کی گئی، فرمایا یہ تل کا آیات الکتابی وقرآن مبین، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب، روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ یعنی اب عظمت قرآن پاک یہاں پر بتائی جا رہی ہے، اور پھر اس کے فوراً بعد ہی قیامت کے دن جو نافرمانوں کا، منکرین کا، ایمان نہ لانے والوں کا، قیامت کے دن کا انکار کرنے والوں اور نبیوں کو جھٹلانے والوں کا جو حال ہوگا، ان کا جو انجام ہوگا، اور ان کی زبان پر جو جملہ ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا۔ دیکھیے کبھی آپ اس انداز بیان پر غور کیجئے، کبھی ہمیں کوئی دنیاوی معاملات میں بھی، کوئی سائنسی معاملات میں، کوئی اور دیگر معلوماتی کوئی ڈسکشن ہو رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی ہمیں اگر کچھ سمجھاتا ہے تو سمجھانے والے کے انداز پر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ جتنا زیادہ ہمیں ویژولائز کرا دے اور ہمیں پورا اس طرح ایکسپلین کرے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ چیز بالکل کلیئر اور واضح ہو جائے، سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، بات دل اور دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ مرنے کے بعد اور قیامت کے قائم ہونے کے دن جب کفار کو اٹھایا جائے گا، ان کی زبان پر کیا جملہ ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی فرما دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یعنی یہ کافر لوگ بڑی تمنائیں کریں گے، آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، یعنی یہ ان کی کیفیت ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کافر اس دن
یہ آرزو کریں گے جب حقائق اپنے سامنے دیکھ لیں گے، جب جنت دیکھ لیں گے، جب دوزخ دیکھ لیں گے. اب ظاہر ہے جنت ان کو جنت کے باغات تو نہیں دکھائے جائیں گے، مقصد یہ کہ حق ان کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ اہل جنت سے جنت کا وعدہ تھا، وہ جنت کی طرف رواں کر دیے گئے، اور جو منکرین تھے اور کافر تھے ان کا ٹھکانہ ابدی دائمی دوزخ بن گیا. اس وقت وہ پچھتائیں گے اور بلبلائیں گے اور گڑ گڑائیں گے کہ کاش ہم ایمان لے آئے ہوتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیجئے، یہ خوب کھا پی لیں اور مزے سے زندگی بسر کر لیں اور خیالی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں، کیونکہ عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا، یعنی حقیقت کو جان لیں گے. اور ہم جس کسی بستی کو ہلاک کرتے تھے، یعنی جو بستی ہلاک کی گئی تھی، اس کے لیے ایک معین وقت لکھا ہوا تھا. کوئی قوم اپنے مقررہ وقت سے نہ پہلے ہلاک ہوتی ہے اور نہ اس سے آگے جا سکتی ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر یعنی قرآن پاک نازل کیا گیا ہے تم یقینی طور پر مجنون ہو معاذ اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر منکرین کے انداز کا بھی بیان کر دیا. قیامت کے دن جو ان کا ملال ہوگا، جو پچھتاوا ہوگا، جو وہ تڑپ رہے ہوں گے، ان کی زبان پہ جو جملے جاری ہوں گے وہ بھی بتا دیے. اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دی کہ اے حبیب ان کی پرواہ نہ کیجیے. اگر یہ آپ کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں، اگر یہ اللہ کے دین کا، اس کے احکامات کا، آخرت کا یا عذاب کی آنے کی خبر کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو استہزاء اس سے کرتے ہیں، اس کو ہنسی کھیل سمجھتے ہیں، ان کو کھیل کود کرنے دیجیے، یعنی دنیا میں غرق رہنے دیجیے، مگن رہنے دیجیے ان کی غفلتوں میں. ان قریب یہ اصلیت دیکھ لیں گے، یہ جان جائیں گے کہ حق کیا تھا. اور یہ اللہ کی طرف سے فرشتے اتارنے کی فرمائش جو وہ کیا کرتے تھے، اس کا بھی جواب دیا جا رہا ہے کہ جس قوم کے لیے کوئی پیغمبر بھیجا گیا ہو، اس کے پاس ہم فرشتے اس وقت اتارتے ہیں جب اس قوم کی نافرمانی حد سے گزر جائے اور اس فیصلے کا وقت آ جاتا ہے جب ان پر عذاب آنا ہو. جب قومیں کہتی تھی نا فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے، دیکھیے ایک ایک بات قرآن سے واضح ہے. فرشتے انسانوں کے پاس ان کا مطالبہ کرنے سے نہیں آتے، ان کی ڈیمانڈ سے نہیں آتے، خصوصی طور پر منکرین اور کافروں کے پاس تبھی آتے ہیں جب اللہ کی طرف سے ان کے لیے عذاب کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. وہ عذاب کی خبر لے کر آتے ہیں. یہ بات یہاں پر بالکل ہمیں وضاحت کے ساتھ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو تم مطالبے کر رہے ہو ان قریب تم اس کا انجام دیکھ لو گے. اور پھر ان کا حال بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کا رسول انہیں ایمان لانے کی دعوت دے، جب انہیں ان کی گمراہی سے نکالنا چاہے تو یہ معاذ اللہ انہیں مجنون یا دیوانہ کہتے ہیں. یعنی دیکھیے جو دنیا میں غرق ہو گئے ہیں، جو اپنے آباء و اجداد کے دین کو ہی اصل دین سمجھ رہے ہیں، جو بت پرستی میں مبتلا ہیں، جو سچائی سے بالکل اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈالے بیٹھے ہیں، تو جب کوئی انہیں ایک خدا کی وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دے، سچائی کی دعوت دے، دیانت کی دعوت دے، انسانیت کی دعوت دے، تو ان کو لگے گا کہ یہ تو مجنون ہے، اس کو تو کوئی، اس کے اوپر کوئی سایہ ہو گیا ہے، اس کو کوئی جنون ہو گیا ہے. تو معاذ اللہ اسی طرح کے جملے قومیں انبیاء علیہ السلام سے کہتی تھی. یعنی کیا بات ہے کہ خود غافل ہیں، گمراہ ہیں، اور بجائے حق کو ماننے کے انبیاء پر اس قسم کی انکار کر کے الزامات لگاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پچھلی قومیں بھی ایسے ہی استہزاء کرتی تھی، اپنے انبیاء کا مذاق بناتی تھی، ان کا بھی وہی طریقہ ہے. قریب اپنا انجام یہ دیکھ لیں گے. پھر اتنی خوبصورت آیت ہے اس میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی یہ قرآن یعنی ذکر نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. دیکھیے قرآن کریم کی سب سے بڑی نمایاں خصوصیت کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں کی ذمہ داری ان کے حاملین کو سونپی گئی تھی جن پر وہ نازل کی گئی تھی. یہی وجہ ہے کہ دوسری آسمانی کتابیں چینجز سے، کمی بیشی سے پاک نہیں رہ سکی. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ اس میں چھیڑ چھاڑ کر دی گئی، اپنے مرضی کے احکامات، کچھ چیزیں ایڈ کر دی گئیں، کچھ چیزیں نکال دی گئیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانی کاوش، انسان کی اس کے اندر جو ہے
وہ مداخلت ہے. قرآن انسانی مداخلت سے بالکل پاک رہا. کئی صدیاں گزرنے کے باوجود آج 1442 سال ہو گئی اور کوئی ایک نقطے کی بھی قرآن پاک میں تبدیلی نہیں کر سکا اور نہ کبھی کر سکے گا. اگر مصحف یعنی یہ ہولی اسکرپچرز، اگر یہ قرآن پاک کے نسخے، اگر یہ قرآن پاک کی کتابیں تبدیل کرنے کی کوئی کوشش کر بھی لے، اب تو یہ تو ممکن نہیں ہوگا نا کہ ہر گھر سے قرآن پاک کو غائب کر دیا جائے، ہر مسجد سے اٹھا دیا جائے. لیکن ایک ایگزامپل دے رہے ہیں کہ آپ ورسٹ سینیریو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. اگر ایسا کر بھی دیا جائے جو کہ ناممکن ہے، تو کیا دلوں اور ذہنوں سے حفاظ کے قرآن پاک نکالا جا سکتا ہے؟ قرآن کی تو صدری حفاظت کا بندوبست کیا گیا کہ یہ تو اتنا اس کا بڑا معجزہ ہے، اس کی حفاظت کا ایک اتنا خوبصورت انداز ہے کہ یہ پڑھنے والے کو حفظ ہو جاتا ہے. اس زمانے میں بھی اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی صحابہ اور صحابیات قرآن پاک کو سنتے تھے، کثرت سے تلاوت کرتے تھے اور انہیں وہ حفظ ہو جایا کرتا تھا. اتنی تلاوت کرتے تھے، اتنی تلاوت کرتے تھے کہ حفاظ بن جاتے تھے. آج ہم سوچ رہے ہوتے ہیں قرآن خوانیاں تو اس دور میں نہیں ہوئی. ہماری تو یہی ابھی تک بحث ہے. ہمیں تو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ اور صحابیات سے زیادہ کسی نے قرآن خوانی کی ہی نہیں ہے. انہوں نے سب سے زیادہ قرآن پاک پڑھا، تبھی تو وہ حافظ بن گئے. اور یہ بھی ایک جو ہمارے غلط فہمی کی خواتین کو نہیں کرنا چاہیے. یہ سب باتیں بے بنیاد اور ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی مومن مرد، مومن مومنہ عورت جو بھی قرآن پاک کو حفظ کرنا چاہے، یہ اس کے لیے سعادت ہے. اللہ کے احکامات اس کو ذہن نشین ہو، اور یقینی طور پر اس کا بنیادی مقصد تو اس پر عمل کرنا ہے، ان احکامات کی پابندی کرنا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک صدری حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے اسے تمہارے لیے آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس نصیحت کو آسان بنا دیا ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے. اس کا پڑھنا آسان، اس کا یاد کرنا آسان، اس کا سمجھنا آسان. یہ تو ہوا بنا دیا گیا ہے نا تاکہ ہم سمجھ نہ پائیں. کچھ لوگوں کی اجارہ داری ہو جائے کہ نہیں آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے، آپ کو ہمارے ہی پاس آنا پڑے گا. جیسے بائبل کے ساتھ کیا گیا تھا کہ بائبل کو اس کے خاص جو مذہبی پیشوا ہوتے تھے انہی کے پاس وہ کتابیں ہوا کرتی تھی، عام لوگوں کی اس تک رسائی نہیں تھی. جس طرح ماشاءاللہ قرآن پاک ہر شخص کے پاس ہے، دیگر آسمانی کتابوں کا یہ معاملہ نہیں تھا کہ ہر کسی کے ہاتھ میں ہو. تو جو مرضی جس کے ہاتھ میں ہے وہ اپنی مرضی کے مسئلے بیان کرے، سمجھائے نہ سمجھائے، اس کی اجارہ داری ہے، اس کی اتھارٹی ہے، آپ اس کے محتاج ہیں کہ اسی کے پاس نسخہ ہے، وہی بتا دے گا تو پتہ چل جائے گا. قرآن پاک تو سب کے پاس ہے، لیکن ہمیں ہمارے استاد کی ضرورت ہے، ہمیں عالم دین کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس کو اچھی طرح واضح کر سکیں، اور جو آیات ہم پراپرلی سمجھ نہیں پاتے صحیح طور پر، وہ ہمیں سمجھا سکیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھیں تو آپ کے نہیں صبح مولانا صاحب کے یا عالمہ صاحبہ کے پاس جانا پڑے گا، کچھ سمجھ نہیں آئی. یہ قرآن نہیں ہے. قرآن پاک کا یہ وصف ہی نہیں ہے کہ آپ پڑھیں اور آپ بیٹھ جائیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آیا. آپ کو سمجھ آئے گا، آپ کے دل اور دماغ میں اتر جائے گا، اور مختلف ڈائمنشن میں آپ کے کہنا چاہیے دماغ کے دروازے کھل جائیں گے. غور و فکر تو کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما تو رہے ہیں کہ غور کرو گے تو سمجھ آئے گا. ہاں جیسے میں نے عرض کی کہ دیکھیے ہم ہر پہلو سے قرآن پاک کو پڑھ چکے ہیں. کوئی اگر عالم دین بنتا ہے یا کوئی اگر حافظ قرآن ہے تو وہ چونکہ پورا قرآن پاک پڑھ چکا ہے تو وہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کرتا ہے، اور وہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ دیکھیے یہ آپ نے یہاں آیت پڑھی ہے، اس کو میں مزید واضح کر سکتا ہوں قرآن کی اگلی آیت مبارکہ سے. تو اس کے اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ جو بھی بیٹھ جائے قرآن پاک کو لے کر اپنی مرضی سے وہ سمجھاتا جائے تو وہ سب صحیح سمجھا رہا ہوگا. مختلف اینگل سے لوگ سوچتے ہیں، مختلف باتوں کو سمجھنے کی ان کی صلاحیت الگ ہوتی ہے.
بات کے انداز کو سمجھنے کی، وہاں کے کلچر کو سمجھنے کی، لغت کو سمجھنے کی، ان چیزوں کی رعایت رکھنی ہوتی ہے. تو پھر آپ مکمل طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن جو حلال ہے، جو حرام ہے، جو صحیح ہے، جو غلط ہے، جو کرنا ہے اور جو نہیں کرنا، وہ بالکل واضح ہے. وہ آپ قرآن پاک کو پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہر چیز بالکل روشن ہو جائے گی. یہی یہاں پر بہت پیاری بات بتائی گی. اور دیکھیے قرآن پاک کی، جیسے میں نے عرض کی کہ معجزہ ہے کہ حفظ ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے، 3.5 سال کے، 4 سال کے بچے کتنی قرآن پاک کی صورتیں یاد کر لیتے ہیں. 7.5 8 سال کے بچے تو ریکارڈ پر ہے کہ حافظ قرآن بھی بنے. 11 12 سال کے بچے عام طور پر قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں. تو یہ ہر پوری کی پوری کتاب یہ حفظ ہو جاتی ہے. اور میں ہمیشہ اس چیز کو فیل کرتی ہوں کہ آپ کوئی باریک سا ایک یعنی کہ بکلیٹ ہے آپ کے پاس، یا ایک چھوٹا سا آپ کے پاس 3 4 صفحے کا مضمون ہے، وہ بھی آپ حرف بحرف یاد نہیں کر سکتے. جب آپ اس کو پورا پڑھ لیں گے تو آپ بتائیں گے کہ بھائی اس میں یہ بات تھی، چاہے وہ انگلش میں تھا، چاہے وہ اردو میں تھا، یا وہ کسی اور نیٹو لینگویج میں تھا. آپ اس کو بتائیں گے کہ یہ یعنی آپ ایگزیکٹلی وہ بتا دیں گے کہ اس میں وہ کیا بات تھی، لیکن پریپوزیشنز اور پوری جو ناؤن پروناؤن ہر چیز آپ ایگزیکٹلی نہیں، ہر لٹرلی نہیں بتا سکیں گے. قرآن پاک کا یہ کمال ہے، اس کا یہ معجزہ ہے، اس کا یہ اعجاز ہے کہ آپ اسے لٹرلی بتا سکتے ہیں. ایک ایک حرف الحمدللہ جب یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرما دیتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی، اور خود ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ فرمایا. اور اس کا سبب کیا تھا؟ دیکھیے قرآن پاک کے بعد تو کوئی کتاب نہیں آنی، اور نہ ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی نبی نے آنا ہے. لا نبی بعدی، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو باقی انبیاء کرام کی تعلیمات کو اگر ان کی قومیں بھلا دیتی تھی یا بدل دیتی تھی یا ان تک نہیں پہنچتی تھی، تو پھر ایک اور نبی تشریف لاتے تھے. پھر وہ پچھلے نبی کی جو تعلیمات کو مسخ کر دیا گیا، اس میں چینجز کر دیے گئے، اس کو چھپا دیا گیا، اس کو بڑھا دیا گیا، ہر چیز کو وہ کلیریفائی کر دیتے تھے کہ یہ حکم تھا، یہ نہیں تھا. اب چونکہ قرآن پاک کے بعد کوئی اور کتاب آنی نہیں تھی اور کسی اور نبی نے بھی نہیں آنا تھا، تو معاذ اللہ اگر 1 منٹ کے لیے امیجن کیجئے کہ یہ کتاب اگر ضائع ہو جاتی، یا اس میں چینجز کر دیے جاتے، یا اس میں سے کچھ گھٹا دیا جاتا، یا اس میں کچھ بڑھا دیا جاتا، تو ہمیں کون بتاتا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ تو اسی لیے اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا اور اس کا بندوبست بھی فرما دیا. جس سے میں نے عرض کیا کہ ہر شخص کو، مسلمان دنیا بھر میں کسی بھی زمین کے کونے میں جہاں مسلمان ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اور اس میں آپ کو بے شمار حافظ قرآن بھی ملتے ہیں. کوئی بستی، کوئی شہر، کوئی خطہ، کوئی ٹاؤن ایسا نہیں جہاں پہ یہاں ایک بھی حافظ قرآن نہیں ہے. ماشاءاللہ بہت لوگ موجود ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کی حفاظت فرمائی. اس کے بعد یہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ آسمان کا کوئی دروازہ ہمارے لیے کھول دیا جائے، کوئی خاص معجزہ یا نشانی دکھا دی جائے، فرمایا کہ ہم ان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ دن کی روشنی میں اس پر چلے بھی جائیں، چڑھ بھی جائیں، یعنی کہ ایک زمین سے راستہ بنا دیا جائے جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے وہ آسمان تک پہنچ جائیں، تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے. یعنی وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ کر دیا گیا تھا، ہمیں ایسا دکھائی دے رہا تھا. جسے کہتے ہیں ہمیں ہپنوٹائز کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا. یعنی کبھی کبھی انسان غلطی کر دیتا ہے تو دوسرے کے اوپر بلیم کر دیتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا. کبھی سچ میں بھی ایسا ہو جاتا ہے. لیکن وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے وہ پھر بھی نہیں مانیں گے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو وہ یہی کہہ دیں گے کہ ہمیں جادو کا اثر ہم پر کر دیا گیا. دیکھیے اب آپ کو ایک چیز جو میں ہمیشہ سمجھانے کی کوشش کرتی رہتی ہوں، جادو بہت ڈیٹیل اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو پتہ چل گیا کہ جادو کیا ہے؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں بلکہ ہم لوگ جادو کے اثر میں آئے ہوئے ہیں. یعنی جادو سے کیا ہوتا ہے کہ چیز وہ ہوتی نہیں ہے جو نظر آ رہی ہوتی ہے، یہ جادو کا اثر ہوتا ہے. جادو چیز کو بدل نہیں دیتا، آپ کو دکھاتا ایسے ہے کہ چیز بدل گئی ہے. قرآن کی ہر آیت آپ کو یہی بتا رہی ہے، اور یہی فرمایا کہ کہیں گے نظر بند ہو گئی، جادو ہم پر ہو گیا. تو یہ کہنے کا یہی مقصد ہے نا کہ حقیقتاً ہم نے نہیں دیکھا.
تو اس طرح کی باتیں. اور ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے سجاوٹ بھی بنایا, اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا. البتہ جو کوئی چوری سے کچھ سننے کی کوشش کرے تو ایک روشن شعلہ جس کو شہاب مبین کہا جاتا ہے, کہ شہاب یا شہاب ثاقب جس کو ہم کہتے ہیں, روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور پھر اس کو مار کر وہاں سے بھگایا جاتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں بتایا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات بتائی گئی کہ شیاطین آسمان کے اوپر جا کر عالم بالا کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں, لوح محفوظ کو دیکھنا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں کس شخص کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جا رہا ہے, تاکہ وہ خبریں وہ جادوگروں, نجومیوں, کاہنوں تک پہنچا دیں, اور ان کے ذریعے لوگوں کو یہ یقین دلائیں کہ دیکھو ہم غیب کی باتیں جانتے ہیں, ہمیں غیب کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن آسمان میں ان کا داخلہ بند کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ شیاطین آسمانوں پر جاتے تھے, یعنی اس کے قریب, اور فرشتوں کی باتوں کو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے تھے. وہاں سے کوئی بات کان میں پڑ جاتی تو اس کے ساتھ اور جھوٹ ملا کر کاہنوں وغیرہ کو بتا دیا کرتے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو اس کے بعد آسمان کے قریب انہیں جانے سے بھی روک دیا گیا. اب کوئی بھی جاتا ہے تو اس کو, کوئی شیطان آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ایک ستارہ مار کر بھگایا جاتا ہے. یہ وہ آیات ہیں جن پہ ابھی ہمیں بہت ریسرچ کرنے کی اور بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ ہم کریں گے بھی. فی الحال اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیاطین کا آسمانوں پر یا ملائے اعلیٰ جانا اور وہاں کی خبریں لانا بین کر دیا, ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. شیطان دلوں میں وسوسے ڈال دیتے ہیں, تھوڑا بہت نجومی کاہن کو بتا دیتے ہیں, نجومی کاہن اس میں اور اپنے حساب سے, اپنے کچھ کہنا چاہیے اپنی تجربے کے حساب سے, اپنی فیس ریڈنگ کے حساب سے بڑھا چڑھا کے لوگوں کو بتاتے ہیں. لوگ یقین کرتے بہت ہی, یہ تو بھائی بالکل اس نے ٹھیک بتایا, اس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں. دین اسلام میں نجومیوں کو ہاتھ دکھانے, مستقبل کا حال جاننے, اور یہ جو ہم ہاروسکوپ پڑھ کے کہتے ہیں نا یہ میرا ہفتہ کیسا گزرے گا, یہ سب پڑھ کر اس پر یقین کرنے سے سختی سے منع کیا گیا, بلکہ اس کو گناہ عظیم کہا گیا. اور آپ نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا کہ اس سے اپنے مستقبل یا قسمت کا حال جانے تو اس کا میرے لائے ہوئے دین سے کوئی واسطہ نہیں رہا, اور کلام سے, قرآن سے کوئی واسطہ نہیں رہا. تو غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے. آپ کسی کائن نجومی جادوگر سے کچھ نہیں جان سکتے. ہاں اللہ والے, اللہ کے نیک بندے, یا ایون ہمارے آس پاس ہی لوگ, کئی لوگ کچھ اچھی بات اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں یا کبھی کوئی خدشہ ظاہر کر دیتے ہیں, وہ باتیں ہو جاتی ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی قدرت سے مایوس ہو جائیں یا اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں, یا اس کی قدرت پر خدا نخواستہ ہمارا ایمان کم ہو جائے اور نجومی کاہن اور غیب بتانے والوں پر ہو جائے. اس بات کا ہم نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے وجود کی گواہی دے رہی ہے. آسمان, زمین, چاند, ستارے, عظیم پہاڑ, میدان, سمندر, نہریں, درخت اور پرندے جو ہر جگہ پر پھیلائے ہوئے اڑ رہے ہیں, یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی خوبصورت بنانے کے لیے آسمان کو, اس پر برج یعنی ستارے بنائے تاکہ دیکھنے والوں کو وہ اچھا لگے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت میں فرماتے ہیں زمین کو بھی ہم نے ایسے ہی پھیلا دیا اور اس پر پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر قسم کی مناسب چیز اگا دی. یہ بھی قرآن پاک میں بہت ہی لاجیکل اور ایک سائنٹیفک بات بتائی گئی ہے کہ جب زمین تخلیق کی گئی تو وہ کپ کپا رہی تھی, ہل رہی تھی. اللہ نے میخوں جیسے عظیم پہاڑ سے کیل کسی چیز میں لگا دیتے نا کہ وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر بڑے بڑے عظیم پہاڑ مقرر کر دیے تاکہ زمین ٹھہر جائے, رک جائے, اور ہمارے لیے اس پر وجود اپنا قائم رکھنا آسان ہو جائے. فرمایا ہم نے پانی سے بھری ہوئی ہوائیں چلائیں, یعنی وہ پانی سے بھری ہوئی ہواؤں سے مراد بارش والے بادل. ہم ہی آسمان سے بارش برساتے ہیں اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں اور تم اس کا خزانہ نہیں رکھتے. یعنی اگر بارش روک دی جائے تو ہماری کیا مجال. مصنوعی بارشیں کرنے کی کوشش کی تھی نا, کتنے عرصے تک اس کے جو مضر اثرات تھے وہ بھگتتے رہے لوگ. ہم نہیں کر سکتے ایسا. ہم اللہ کے نظام میں, قدرت کے نظام میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتے. اگر اللہ ہم سے بارشوں کو روک دے تو پانی کی کوئی ایک بوند بھی ہمیں لا کر نہیں دے سکتا. اور یہ ہوائیں ہزاروں ٹن پانی اپنے اوپر اٹھائے پھرتی ہیں, یعنی ہزاروں ٹن پانی ہوتا ہے جو ہوا کے اندر ہوتا ہے. وہ دیکھتے نا ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے اتنا ہے, اور محکمہ موسمیات والے پریڈکٹ کرتے ہیں اس کے حساب سے, ان کی پریڈکشنز یا فور کاسٹ وغیرہ جو وہ کرتے ہیں
تو وہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو ہی جانچ کر کے کرتے ہیں. یہ ہوائیں ہی ہیں جو درختوں کو بار آور کرتی ہیں، یہی کام سر انجام دیتی ہیں. اور جو نر حیوان مادہ کے لیے سر انجام دیتا ہے، ان ہواؤں میں نر اور مادہ کے اعضاء اور اثرات ہوتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ ہواؤں سے جو ہے نا، کئی جنگلات اب آپ نے دیکھتے ہیں کہ جنگلات اتنی حد نظر تک ہے، کس نے ان کو اگایا، کس نے یہاں بیج ڈالے؟ تو ہواؤں کے ذریعے، پرندوں کے پاؤں کے ذریعے یہ سارا کا سارا نظام ہوتا ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ ہوا کے ذریعے یہ ہوائیں نر اور مادہ کے اعضاء اثرات اس میں رکھتی ہیں، ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف منتقل کرتی چلی جاتی ہیں. اب یہ 1442 سال پہلے آپ کو کون سی سائنس نے یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے یہ سارا سسٹم ہوتا ہے؟ فرٹیلیٹی کا کیا کانسیپٹ ہے، جانور کیسے ان کی افزائش ہوتی ہے، پودوں کی درختوں کی افزائش کیسے ہوتی ہے، یہ سارا نظام اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. پھر انسان کی تخلیق، وہ تو سب سے مختلف، سب سے عظیم اور سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے. توحید اور قدرت کے دلائل بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان یعنی ابو البشر کو، آدم کو تخلیق کیا. آدم علیہ السلام کی پیدائش کی صورت میں جو ہمیں واقعات ملتے ہیں وہ اللہ کی قدرت کی ایک بہت عظیم مثال ہے کہ نہ ان کی والدہ تھی نہ والد. اللہ نے ان کو مٹی سے تخلیق کیا، پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور ان کو ایک انسان بنا دیا. آدم کی پیدائش اور اللہ کی قدرت کا بیان اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بے جان مٹی تھی اور ایک شخصیت اس سے بنی جو حرکت کرتی ہے، جو اٹھ بیٹھ سکتی ہے، جو چل پھر سکتی ہے، جو سوچ سمجھ سکتی ہے، اور عناصر کو مسخر کرنے والی. یعنی ہر کائنات کی جو نظام ہے، انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر اختیار اس طرح سے دیا کہ وہ تمام نعمتیں جو اللہ کی دی گئی ہیں اسے اپنے قبضہ قدرت میں لے آتا ہے، اور امکانات کی دنیا میں آگے بڑھنے کی اس کو قدرت حاصل ہوتی رہتی ہے. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے. ایک بچہ دیکھیں کس طرح سے وہ بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر چلتا اور چلتا ہی چلا جاتا ہے. پھر سوچ کا انداز دیکھیے، الفابیٹ بتا دیں، اے بی سی بتا دیں، حروف تہجی بتا دیں، الف با تا سا بتا دیں. لرننگ پروسیس جو دماغ کا سسٹم ہے، کس طرح چیزوں کو کیپچر کرتا ہے، کیسے یاد رکھتا ہے، کیسے لنک کرتا ہے، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت. اور اس کے سوا جو ہمارا اندرونی نظام ہے، دل کس طرح سے ہمارے حرکت کر رہا ہے، دھڑک رہا ہے، بلڈ کا جو فلو ہے وہ کس طرح ہمارے دماغ تک جا رہا ہے، اور ہمارے دماغ سے کس طرح پورے جسم کو میسج مل رہا ہے حرکت کرنے کا، ہماری کڈنیز کس طرح ہمارے بلڈ کو کلین کر رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں. یعنی ہر عضو اپنے کس خوبصورت انداز میں کام میں لگا ہوا ہے. ذرا سا 19-20 ہو جائے ان کا کام، انسان کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس کو سنوار دیں یا بنا لیں، یا جو چیز جیسے وہ اسی طرح رہے گی، اس میں تبدیلیاں بھی آتی ہیں. تو یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور ہماری بے بسی کا مظاہرہ ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، ایک جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی، ایک آدمی یا ایک پرسن یا ایک انڈیویجول کی بات نہیں ہوتی. ایز اے پروفٹ بھی ہم بات کرتے ہیں آدم علیہ السلام کی، ابو البشر ہیں، اس حساب سے بھی ہم بات کرتے ہیں. خصوصی خطاب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام سے وہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن دراصل یہ پوری انسانیت کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح انسان کو وجود بخشا، پھر فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا. سجدہ تعظیمی، عبادت کے لیے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. اور پھر اس میں آدم علیہ السلام کی تکریم تھی، ان کو اللہ نے جو مقام عطا کیا اس کا اظہار کروانا تھا، اس کی ایکسیپٹنس لینی تھی فرشتوں سے. سب فرشتوں نے تو سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس بھی وہاں موجود تھا جو فرشتہ نہیں تھا، جنات میں سے تھا. تو اس نے تو فوراً تکبر اپنا، یعنی جو ہڈن اس کے اندر چیزیں تھیں، وہ حسد اس کا کھل کے سامنے آیا اور اس نے انکار کر دیا. اور یہ یاد رکھیے گا، اہل علم کے نزدیک صحیح قول یہی ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا. قرآن پاک میں بھی بتایا گیا ہے نا کہ اللہ نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا اور وہ ابلیس ہی تھا. فرشتوں کے درمیان رہتا تھا، سجدے سے انکار کی وجہ سے آسمانوں سے نکال دیا گیا اور ابدی لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دوری اور عذاب کا مستحق ٹھہرا. اچھا، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک مہلت مانگی تھی جو کہ نظام
قدرت ہی ہے کہ مجھے جہنم میں نہ ڈالیں، مجھے مہلت دے دیں قیامت کے دن تک، کیونکہ وہ انسان کی پیدائش کے خلاف تھا. انسان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو ناشکرا ہوتا ہے. اور اس نے کہا کہ میں ثابت کر دوں گا کہ یہ اکثر ناشکرے ہیں انسان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ میرے خالص مخلص بندوں پر تمہارا کوئی غلبہ نہیں ہوگا، تم انہیں نہ بہکا سکتے ہو، نہ تم انہیں ورغلا سکتے ہو. تو وہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اس نے اللہ سے مہلت مانگی، اللہ نے اس کو مہلت بھی دی. بہرحال انتقام تو اس کے دل میں حسد کی وجہ سے تھا ہی آدم علیہ السلام سے. اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے انتقام لینے کے لیے اور بنی آدم سے قیامت تک کے دن کی مہلت مانگی اور اللہ نے مہلت عطا کر دی. اس نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے مہلت مانگی تھی. تو ظاہر ہے کہ یہ بات اب ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمیں شیطان کو جتوانا ہے یا ہمیں یہ بتانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میرے مخلص بندوں پر تمہارا غلبہ نہیں ہو سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات حق ہے. پروردگار جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، نہیں جنت سے نکال دیا، میں لوگوں کے لیے گمراہی کا راستہ کھول دوں گا، یعنی ان کو خوبصورت بنا کر برائی کو دکھاؤں گا اور سب کو بہکا دوں گا. یہ کہتا ہے. اسے کہہ دیا گیا کہ تم جو کر سکتے ہو کر لو، میرے بندوں پر تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا. اب یہ دیکھیں، میں اس کو پھر دنیا کی مثال آپ کو دوں. کوئی آپ کے دیکھیے اللہ عبادی کا منہم المخلصین، دنیا میں بہت سے لوگوں سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہوتا ہے، چاہے وہ ہمارے عزیز رشتے دار ہوں، چاہے وہ ہمارے نیبرز ہوں، چاہے کلاس فیلوز ہوں، چاہے ہمارے دوست احباب ہوں. ان میں سے کچھ اتنے مخلص ہوتے ہیں آپ سے اور وہ آپ پر اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں اور آپ کا بھی ان پر اتنا ٹرسٹ ہوتا ہے کہ آپ اچھی طرح ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی ان کو میرے بارے میں جا کر کچھ بھی الٹی سیدھی بات کہہ دے گا، یہ اس پر یقین نہیں کریں گے. اور واقعی زندگی میں ایسے ہمارے دوست احباب اور ہمارے عزیز اقارب ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ، اور وہی آپ سے مخلص ہوتے ہیں اور وہی سچے دوست ہوتے ہیں. اور اگر ان کو کچھ آپ کی بات کا ہے تو وہ آپ سے ڈاؤٹ ہے تو وہ آپ سے ویریفائی کریں گے آ کر، اور ان کے بات کرنے کا انداز بھی جو ہوگا وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ آپ سے مخلص ہیں یا نہیں. تو آپ سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ بات ہوئی ہے، کیا ہے، کیوں ہے. اس قسم کی بھی کوئی سچویشن ہو سکتی ہے اور آپ کی بات کو سنیں گے اور سمجھیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کانوں کے کچے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں مفاد پرست. وہ دراصل مفاد کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یعنی ان کو آپ سے کوئی پرسنل اٹیچمنٹ نہیں ہوتی، وہ آپ سے مخلص نہیں ہوتے اور ان کا آپ پر کوئی ٹرسٹ بھی نہیں ہوتا. وہ بس آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ٹائم گزارنے کے لیے یا رسمی طور پر یا اخلاقی طور پر یا اپنی کسی غرض کے لیے. ایسے لوگوں کو جب کہیں کان میں کوئی آپ کے خلاف کرنا چاہے، کوئی بات ڈال دے، تو وہ فوری طور پر اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اس کی بات پر یقین کر لیتے ہیں. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وہ آپ کے مخلص اور اچھے دوست نہیں ہو سکتے کہ جو آپ سے زیادہ آپ کے کسی دشمن یا مخالف کی بات کا بھروسہ کرتے ہوں. تصدیق کرنی چاہیے. بہت ممکن ہے کہ آپ نے کوئی برائی ہو اور دوسرے آپ کے دوست کے ذریعے وہ کسی نے پہنچا دی ہو. بات تو یہی ہے کہ اچھا دوست تو تصدیق کرے گا، آپ کا پردہ رکھے گا، آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا. وہ چھوڑ نہیں دے گا ایک ہی لمحے میں، وہ خیر خواہی چاہے گا آپ کی. تو بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے کہ بہکتے وہی ہیں جن کے دل میں پہلے ہی کھوٹ ہو. اسی طرح شیطان کے بہکاوے میں بھی وہی آتے ہیں جن کے دلوں میں پہلے سے ہی کوئی کسر ہوتی ہے، کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی کھوٹ ہوتا ہے، یا ریاکاری ہوتی ہے یا منافقت ہوتی ہے. اللہ کے مخلص بندے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے، اللہ کے نافرمان نہیں بنتے. وقتی طور پر کسی کیفیت میں، کسی غصے کی حالت میں، کبھی انتقام کی حالت میں، کبھی غلط فہمی کی بنا پر اگر وہ ایک لمحے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت سے نکل بھی جائیں تو فوری طور پر شرمندہ ہو کر، یعنی ان کو بہت جلدی ریئلائزیشن ہو جاتا ہے اور وہ بارگاہ الہی میں توبہ کرتے ہیں اور دوبارہ سے حاضر ہو جاتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں اس در کو. تو بس یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جیسے دنیا کا رول ہے کہ اگر کوئی آپ سے سچی محبت کرتا ہے اور آپ سے مخلص ہے تو کبھی نہ کبھی جب وہ آپ کے سامنے ہوگا تو اس کا وہی لیول ہوگا اس کے خلوص کا اور اس کی محبت کا جو ہوتا ہے. جب ہم کئی لوگوں سے ملتے ہیں
بیچ میں کئی سال ہماری ملاقات نہیں ہوئی، کئی مہینے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن جب ہوئی تو ایسے ہی دل ایک دوسرے کے لیے مخلص ہوتے ہیں کہ جیسے آج ہی کی بات تھی. کئی لوگوں سے آپ ہر روز بھی ملتے ہیں تو آپ کا دل اتنا قریب ان سے نہیں آتا ہے کہ ان سے کہنا چاہیے ڈسٹینس پہ ہی انسان رہتا ہے، ان پر اتنا ٹرسٹ نہیں کر پاتا، ان سے اپنے مسائل کو شیئر نہیں کر سکتا. یہ ہوتا ہے دنیا میں یا نہیں ہوتا؟ تو بالکل ایسا ہی آخرت کا بھی معاملہ ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہ بتایا اور ابلیس بھی یہ مانتا ہے کہ میں تیرے مخلص بندوں کو تو نہیں بہکا سکتا. یعنی وہی بات آ گئی نا، جو لائل ہیں، جو وفادار ہیں، وہ باتوں میں نہیں آتے، اور جن میں پہلے سے ہی کچھ کھوٹ ہوتا ہے تو وہی کہتے ہیں نا vulnerable ہے وہ شخص. پہلے سے جیسے جرمز ہوتے ہیں نا، بیماری، اس کے کیریئر ہوتے ہیں، اندر کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کوئی مسئلہ اور پھر وہ بیماری حملہ کر دیتی ہے. اور جو لوگ بالکل ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے، تو وہ اس وائرس سے لڑ لیتے ہیں، وائرس ان کو قابو نہیں کر پاتا. تو یہی بات ہمیشہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جتنا ہم اللہ سے قریب ہوں گے اور مخلص ہوں گے، اتنا ہی ہمیں طاقت مل جائے گی شیطان سے لڑنے اور دور رہنے کی. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری جو اتباع کریں گے، تمہارے یعنی شیطان سے اللہ نے فرمایا کہ جہنم تیار کر رکھی ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں، وہ ہر دروازے سے جہنم میں داخل ہوں گے. ابھی قرآن پاک کا دیکھیے کتنا خوبصورت انداز ہے کہ اگر عذاب کی بات ہے تو اہل ایمان کو کہیں ڈر نہ پیدا ہو جائے کہ میرا رب سخت ہے یا عذاب دینے والا ہے یا قہار ہے. فرمایا نہیں، دوزخ تو نافرمانوں کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے تو جنت ہے. شیطان کا اتباع کرنے والے دوزخ میں جائیں گے، اور جو سعادت مند ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، ان کا ٹھکانہ تو امن اور سلامتی ہے اور جنت ہے. وہاں انہیں نہ تھکن ہوگی، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی پریشانی، اور ان کے دل ایک دوسرے کے بارے میں بھی صاف ہوں گے. یعنی آپس میں مومنوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ نہیں ہوگا. جنت جیسی امن اور سلامتی اور راحت اور اطمینان والی جگہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت یعنی سورہ ہجر میں اپنے فضل اور احسانات اور رحمت کا بھی تذکرہ فرمایا اور بتایا بندہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے توبہ کرنے والوں کو ضرور بخش دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت ہی بخشش فرمانے والا بڑا مہربان ہوں. سبحان اللہ. میرا تو یہی دل چاہتا ہے کہ میں اس کو اچھی طرح آپ کے سامنے ایکسپلین کروں، مگر وقت مختصر ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبر دے دیجئے میرے بندوں کو. کون بتا رہا ہے کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اللہ کے حبیب. تو صدق دل سے اگر ہم اپنی خطاؤں پر نادم ہوتے ہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے نہیں، لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے، اللہ کے عذاب کے ڈر سے، اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے مایوس نہ ہو، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا کیونکہ میں بخشنے والا اور مہربان ہوں. پھر فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ ہاں جو منافق ہیں، جو ریاکار ہیں، جو جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں اور دین کا تماشا بناتے ہیں، توبہ کو کھیل بناتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسوں کے لیے میرا عذاب بہت دردناک ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر. اچھا دیکھیے یہاں یاد رکھیے گا جیسے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے. دونوں میں سے کوئی ایک چیز کام نہیں کر سکتی. یعنی اگر بہت امید لگا لی تو وہی بات ہو جائے گی، گناہ کرتے جائیں گے اور کہیں گے اللہ تو بخشنے والا ہے، اور اگر بہت مایوس ہو گئے تو پھر بھی نیکی رک جائے گی، نہیں ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہماری تو بخشش کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، ہم نے تو دوزخ میں جانا ہی جانا ہے، تو پھر جتنے چاہیں گناہ کر لیں. اس لیے گناہ کرتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈریں اور رک جائیں، اور اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی رحمت سے امید رکھ کے صدق کے دل سے توبہ کر کے معافی مانگ لیں، اپنے عمل کی اصلاح کر لیں. بس یہ خیال رکھنا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ کیا گیا، یعنی فرشتے جو اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم سے قوم لوط پر عذاب کی خبر لے کر عذاب دینے آئے تھے، اور پہلے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے، انسانی شکل میں نورانی فرشتے، اور وہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے آئے تھے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، جو آپ کی زوجہ تھی بی بی سارہ، ان سے کہا جاتا ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، بعض نے 120 برس بھی لکھا ہے، اور ان کی جو اہلیہ تھی، ان کی جو وائف تھی حضرت بی بی سارہ، بہت ضعیف ہو چکی تھی، بظاہر تو اولاد کی کوئی امید نہیں تھی، کوئی صورت نہیں تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی خوشخبری دی، اور انہیں تعجب بھی ہوا۔ آپ نے فرشتوں کے سامنے تعجب کا اظہار کیا تو فرشتے عرض کرتے ہیں ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، یعنی اللہ نے آپ کے لیے یہ خوشخبری رکھ دی ہے اور اللہ سے آپ اچھی امید رکھیں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا کہ خدا نہ خواستہ میں مایوس نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتے ہیں، اہل ایمان تو مایوس نہیں ہوتے، لیکن جاننا کیا چاہتے تھے کہ یوں ہی بڑھاپے میں ہمیں اولاد دی جائے گی، ہمیں جوان کر دیا جائے گا، یا دوسرا کوئی نکاح ہوگا، یعنی کیا تدبیر ہوگی، کس طرح سے اولاد عطا کی جائے گی۔ دیکھیے نوعیت کو جاننے میں انٹرسٹ تھا، اس کی طرف دھیان تھا، معاذ اللہ تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھیے وہی بات ہے نا، کوشچن کرنے کا انداز، کوئی آپ سے کہے میں یہ کر سکتا ہوں، آپ کے کیسے کر سکتے ہیں آپ، مطلب اس میں آپ کا کر ہی نہیں سکتے، اور ایک ہوتا ہے پوچھے بھائی کیسے کریں گے، مطلب بتائیے کس طرح یہ ہوگا، کوشچن ایک ہی ہے، ٹون آپ کا لہجہ الگ ہے، ایک میں آپ کے سوال کا وہ بات سنتے ہی کہا کہ نہیں آپ کر ہی نہیں سکتے، سوال میں ہی آپ کو جواب بھی دے دیا کہ آپ نہیں کر سکتے، دوسرے میں آپ سے نوعیت پوچھی جا رہی کہ ہمیں یقین ہے لیکن کس طرح ہوگا یہ۔ تو یہ بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ اور پھر فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر قوم لوط کی طرف گئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ یعنی حضرت لوط علیہ السلام اور جو آپ کے ساتھ آپ کے گھر والوں میں سے یا بستی والوں میں سے ایمان لائے ہیں انہیں لے کر راتوں رات ہی بستی سے نکل جائیے۔ دیکھیے یہ بھی آپ پوائنٹ نوٹ کرتے جائے گا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ ان کی قوموں کے شر سے، ان کے ہاتھ اٹھانے سے، ان سے لڑنے سے محفوظ فرماتے تھے، اور قوموں کے اوپر عذاب آ جاتے تھے، اہل ایمان اور نبی وہاں سے محفوظ کر دیے جاتے تھے۔ اللہ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قوم لوط جو بہت ہی بد فعل میں مبتلا تھی اور مرد سے مرد جو برے فعل کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس قوم پر ایسا عذاب آیا کہ سب کے سب سورج نکلتے نکلتے چنگاڑنے نے آ پکڑا، ہم نے اس شہر کو الٹ دیا، اور نیچے کا حصہ یعنی زمین الٹ گئی اور ان کے جو دھڑ تھے زمین میں دھس گئے، اور ان پر کنکر کی پتھریاں یعنی بہت ہی پکے ہوئے سٹونز، جیسے کہتے ہیں نا کیمیکل کی طرح کے سٹون، کنکر کی پتھریاں برسائی گئیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وادی ہجر کے رہنے والے یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چونکہ چل نکلی تھی اور بار بار سمجھانے سے بھی بت پرستی اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہو رہی تھی، ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا اور انہیں بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ پھر مختلف معجزات جو دکھائے گئے تھے اس کا بھی بیان کیا گیا، بالخصوص یہ ایمان لانے سے پہلے معجزے کا بار بار سوال کر رہے ہیں جب ابھی عذاب بھی نہیں آیا تھا۔ اچھا بھائی کیا معجزہ دیکھنا ہے؟ کہتے ہیں پتھر پہاڑی میں سے اونٹنی نکل آئے، اونٹنی پہاڑی میں سے ان کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوئی، اونٹنی کا بچہ بھی ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے انہیں حکم دیا کہ اس اونٹنی کو تکلیف نہ دینا، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، وہ اتنا دودھ دیتی ہے اس سے تم فائدہ اٹھاؤ، مگر اس کا خیال رکھو کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، تو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنی چاہیے، شاعر اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اب کیا ہوا کہ اتنی بڑی جسامت والی، غیر معمولی جسامت والی اونٹنی دیکھ لی، اور سب سے زیادہ دودھ بھی ان کو حاصل ہو رہا ہے، اس کا بچہ بھی ان کی آنکھوں کے سامنے، لیکن انہوں نے ہرگز اس کی پرواہ نہ کی اور فتنے اور شیطانیوں میں لگ گئے، اس اونٹنی کے قتل کے منصوبے بنانے لگے اور حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان بھی نہیں لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے خبر دے دی تھی کہ اگر تم نے اس اونٹنی کو تکلیف پہنچائی تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچاؤں گا۔ وہی بات ہوئی کہ انہوں نے قوم کے کچھ افراد نے مل کر، خدار نام کا ایک شخص تھا، اس کے ساتھ مل کر اونٹنی کو قتل کر دیا، اور پوری کی پوری جو بستی تھی وہ عذاب کی لپیٹ میں آ کر ہلاک ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان کی مدد فرمائی اور فرمایا مڑ کر بھی اس بستی کے حال کو نہ دیکھیں۔ اور پھر
سورہ ہجر کے آخری رکوع میں نعمت قرآن کا دوبارہ تذکرہ فرمایا گیا کہ جسے یہ نعمت حاصل ہو جائے اسے مالداروں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے. یعنی قرآن جس کے سینے میں ہے اور فہم قرآن جس کے سینے میں ہے، یعنی اگر آپ کے دل و دماغ میں قرآن اور اس کے احکامات ہیں تو دنیا بھر کے خزانے کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت اس کے آگے نہیں ہے. نہ کوئی عہدہ، نہ کوئی منصب، نہ کوئی دولت اس کے مقابل ہو سکتی ہے. اس بات پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے. کسی کی یعنی سمجھیے کہ کسی کے پاس اگر سونا ہے، میں مثال دینے کے لیے بتا دی، گولڈ، اس کے پاس گولڈ کی جیولری ہے، تو کیا وہ پلاسٹک کی یا سلیکون کی بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر امپریس ہوگا کہ یہ بڑی اچھی ہے، مجھے یہ گولڈ نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے؟ بات یہ ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے یعنی قرآن، اس کے مقابل کچھ بھی نہیں. فرمایا ان مشرکوں کو اگر اللہ نے دنیا میں نوازا ہے، ان کے تجارتی قافلے آ جا رہے ہیں، اونٹوں سے لدے ہوئے جو ہیں وہ سامان تجارت آ رہے ہیں، اس کی طرف مت دیکھو. جو ایمان کی دولت تمہیں عطا کر دی گئی ہے، جو فہم، جو فراست تمہیں دے دی گئی ہے، کوئی اس کے مثل نہیں ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اسے حق کے ساتھ ان کے سامنے بیان فرما دیجئے اور ان پر اس کتاب کے احکامات کو واضح فرما دیجئے. سبحان اللہ. سورت کا یہاں پر قرآن ہی سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، قرآن پاک کے ذکر پہ اختتام ہوا. آگے سورہ نحل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نحل مکی صورتوں میں سے ہے. نحل کہتے ہیں ہنی بی، یعنی جو شہد بنانے والی مکھی ہوتی ہے اس کو. اس صورت میں چونکہ شہد کی مکھی کا ذکر کیا گیا ہے، آیت مبارکہ 68 میں 69 میں بہت خوبصورت اللہ کی قدرت کا بیان، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام بھی رکھا گیا. شہد کی مکھی بھی عام مکھیوں جتنی، اب مکھی کی کیا حیثیت ہے آپ اسی کو دیکھ لیجئے. آپ وہی بات کریں گے ہم کہ قدرت پر غور تو کریں. اللہ کے وجود کو جو جاننا چاہتے ہیں، جو ماننا چاہتے ہیں، جو پہچاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو ہر بات کھلی واضح ہے. ایک چھوٹی سی مکھی جس کی ہماری نظر میں کوئی وقعت، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے وجود کی، اور وہ اللہ کے حکم سے ایسے حیرت انگیز طور پر کام کرتی ہے، اس کا نظم و ضبط، اس کی پلاننگ، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. بہت ہی خوبصورت چیپٹر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے. چھتا بنانے کا عمل دیکھیے، یہ جو ہائف جو وہ بناتے ہیں، کتنے کمال کی بات ہے. کس طرح اس ویکس سے بنایا جاتا ہے اور اس کا جو ایک ایک سوراخ ہے وہ بالکل ایکول ہے. یعنی ایک ایک خانہ، اس میں لکھا جاتا ہے کہ چھتے میں 20 سے 30 ہزار تک خانے ہوتے ہیں، 20,000 to 30,000. اور ایک کے بھی سائز میں معمولی سا بھی کوئی اس کی شیپ میں اور اس کے سائز میں فرق نہیں ہوتا. یعنی آج اگر ہم کسی اکوپمنٹ کو بھی یوز کرنا چاہیں کہ اتنا ایکول اور ایک شیپ کا بن جائے، تو اتنا ایکوریٹ نہ بنا سکیں جس طرح سے شہد کی مکھیاں یہ چھتا بناتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسے حکم دیا، الہام کیا کہ وہ اللہ کے حکم سے اس کو ذمہ داری دی گئی کہ درختوں، باغوں میں جائے اور رس چوسے اور شہد اس سے بنائے. تو آپس میں ان کی تقسیم مختلف ہے، یعنی ان کا پورا بہترین نظام ہے اور ان کی ذمہ داریاں مختلف ہیں، اور دور دراز واقع درختوں، باغات، فصلوں سے ایک ایک قطرے کا حصول کر کے شہد وہ لے کر آتی ہیں. اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں، چند ایک پوائنٹس میں آپ کے سامنے بیان کروں گی، اللہ سے امید کرتے ہوئے کہ اس عظمت کو آپ سمجھ سکیں. چھتے میں شہد جمع کرنے کا جو گودام ہے نا، جیسے آپ کے ویئر ہاؤسز بنے ہوئے ہوتے ہیں، شہد جمع کہاں کرنا، اس پورے ہائف میں سب میں شہد ہی نہیں بن رہا ہوتا. ایک حصہ ہے جس میں شہد جمع ہوتا ہے، ایک حصہ ہے جو ان کا میٹرنٹی ہوم ہے. یا اللہ کی شان دیکھیں، کمال کی بات ہے، وہاں پر ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں. اور یہ جو اسٹول وغیرہ ہے اور جو فضلہ وغیرہ ہے، یعنی ان کے جو باڈی سے کیمیکلز ایسے نکلتے ہیں، اس کو بالکل الگ اس کا حصہ ہے، جسے ہم کہہ لیں کہ ان کے ٹوائلٹس ہیں وہ. اب آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ کوئی مذاق کی بات ہو رہی ہے یا یہ کوئی ہم نے تکا لگا کے بنایا. آپ اس کو جا کر کبھی گوگل کر لیجئے گا اور سائنٹیفکلی آپ اس کو دیکھیں گے کہ کیا سبحان اللہ. اور یہ پھر میں وہی بات کہوں گی کہ یہ یاد رکھیے گا کہ
قرآن پاک میں اس مکھی کا ذکر کتنے سال پہلے کیا گیا اور سائنسی معلومات آپ کو کتنے سال پہلے ملی، ذرا اس کو میچ کیجیے گا. بہرحال ہزاروں مکھیوں پر ایک ان کی لیڈر ہے، یعنی کوئن ہے، وہ مکھی ملکہ مکھی جس کو کہا جاتا ہے، اور چھوٹی سی ان کی ایک اسٹیٹ ہے جس میں اس کا آرڈر چلتا ہے، اس کی بات کو کوئی نہیں جھٹلاتا. وہ ڈیوٹیوں کی تقسیم کرتی ہے، کس کی کیا ڈیوٹی ہے، پوری مکھیوں کے گروپس بنا دیے جاتے ہیں. چھتے پر کام کرنے والی مکھیوں میں سے بعض جو ہیں وہ گیٹ کیپر ہیں، جیسے گارڈز ہوتے ہیں، سیکیورٹی گارڈ، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گارڈ کریں گی. اچھا، بعض انڈوں کی حفاظت پر مامور ہیں، انہوں نے جو ان کے ایگز ہوتے ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. بعض چھوٹے جو ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو، جیسے اب آپ سوچے، بیبی سٹنگ کرتی ہیں، ان کی کیئر کرتی ہیں. بعض انجینئرنگ کا کام کرتی ہیں، وہ جو ریپیئر کا کام ہوتا ہے نا، کہیں سے چھتا خراب ہو گیا ہے تو اس کو صحیح کرتی ہیں، اس کو ہر وقت صحیح کرنے میں تراش خراش میں لگی رہتی ہیں. جب کسی مکھی کو تلاش کرنے کے بعد، یعنی وہ ڈھونڈتی ہیں کہ کہاں سے ہمیں ایسے پھل یا پھول ملیں گے جن سے ہمیں رس نکالنا ہے، جب انہیں پتا چلتا ہے نا کہ یہاں پر وہ پودے ہیں یا پھل پھول ہیں، تو وہ وہاں سے واپس آتی ہیں. اور وہ واپس آ کے ایک بہت ہی پرٹیکولر اس کا ایک سٹائل ہے، اس سے وہ جیسے ایسا وہ رقص کرتی ہے، اس طرح سے وہ موو کرتی ہے کہ اس سے اس کی ساتھیوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کو وہ جگہ مل گئی ہے جہاں سے ہم نے رس چوسنا ہے چھتا بنانے کے لیے. تو وہ راستے کی طرف چل پڑتی ہیں کہ ہمیں اس نے انڈیکیٹ کیا ہے، یعنی سائن دے دیا ہے کہ اب ہم یہاں پر آئیں. اور احتیاط اس میں دیکھیں کمال کی بات، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ایک پھل میں سے یا پھول میں سے یا ایک جگہ سے وہ رس نکال لیتی ہے ایک مکھی، تو وہ وہاں پہ ایک سائن ایسا چھوڑ دیتی ہے کہ دوسری مکھی کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں سے رس آلریڈی نکالا جا چکا ہے، کہ وہ وہاں جا کر اپنی بلا وجہ محنت برباد نہ کرے، تاکہ بعد میں جو آنے والی ہیں مکھیاں وہ بلا وجہ پریشان نہ ہو. ہمارا حال، مجھے تو بہت ہی دلچسپ لگتی ہیں باتیں. ہمارا حال دیکھیں، ہم تو کہیں گے آ کر کوئی خود ہی ٹکرے مارے اور ڈھونڈے اور پھر اس کو پتہ چلے کہ یہاں پہ کام کرنا ہے کہ نہیں. اینی وے، مذاق کی بات تھی. لیکن یہ دیکھیے کہ جانور یا کیڑے میں بھی اتنا شعور ہے کہ وہ دوسروں کو کمفرٹ دے رہا ہے کہ یہ میں کام کر چکا ہوں، تو وہ وہاں پر لگا دے گا نشانی کہ تمہیں یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے ڈیوٹی پوری ہو چکی ہے. اگر کوئی مکھی غلطی سے کسی گندگی پر، کسی غلاظت پر یا کسی زہریلے مواد پر بیٹھ جاتی ہے، اول تو ان میں یہ سینس ہے کہ وہ ایسی زہریلا رس نہیں چوسی، لیکن اگر بیٹھ جاتی ہے تو جب وہ شہد جہاں پر بناتی ہے وہاں پہنچتی ہے تو وہاں پر ایک پورا، ایک کہہ لیجیے کہ عملہ ہے، یعنی وہاں پر کچھ لوگ سمراٹ، کچھ مکھیاں وہاں مقرر ہیں جو اس کو چیک کرتی ہیں اور وہ جان لیتی ہیں کہ اس نے کوئی بری، گندی یا زہریلی چیز چوس لی ہے، تو وہ اس مکھی کو وہیں مار دیتی ہیں تاکہ یہ پورا کا پورا جو شہد ہے زہریلا یا خراب نہ ہو جائے. آ رہا ہے یقین آپ کو ان باتوں پر؟ یہ بالکل مزیدار اور سچی باتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی. تو ایک بات ہم نے کی ہے، اگر کبھی وقت ملے تو غور و فکر کیجئے، دیکھیے تو آپ جان جائیں گے کہ اللہ کی شان ہے. کاش انسان مکھی سے ہی سیکھ لے، مکھی جتنی ہی ایفرٹ کر لے. اور خوراک دوا کے نام پر جو زہر کھلا رہے ہیں لوگوں کو، ملاوٹیں جو کر رہے ہیں، ان کے لیے کتنی بڑی عبرت ہے کہ وہ مکھیاں انہوں نے ایک وہاں پر ٹیم مقرر کر دی ہے کہ وہ چیک کرے گی کہ کوئی زہریلی چیز وہ اپروو نہیں ہونے دیتی اسے، اور سزا کے طور پر اس مکھی کو مار دیتی ہیں. یہاں دوائیوں میں جس نے جو علاج کے لیے ہے اس میں ملاوٹ ہو رہی ہے، یہاں انسان زہریلی چیزیں ملا کر دوسروں کو کھلا رہے ہیں. اب جہاں اچھا ہم کہتے ہیں جی جو ترقی یافتہ ممالک نہیں ہیں وہاں پر ملاوٹیں بہت ہو رہی ہیں، بڑی خبریں میڈیا اور بھی اچھال کر بتاتے ہیں جی لال مرچوں میں اینٹیں ملا رہے ہیں، تو فلاں چیز میں یہ ملا رہے ہیں، تو وہ ملا رہے ہیں. تو جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں کیمیکلز اور ہارمونز اتنے زیادہ ڈالے جا رہے ہیں، پریزرویٹیوز اتنے زیادہ ڈالے جا رہے ہیں کہ وہ بھی زہری ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طور پر
انسان کے لیے وقت مشکل ہو رہا ہے، اللہ اپنی زمان میں رکھے۔ تو یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ ہیلدی ہو نا، اب آرگینک کی طرف ہم آئے ہیں، آرگینک فوڈ ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں تو بہت کیمیکلز ہیں، اس میں تو بہت ملاوٹیں ہیں، ان کو گرو کرنے کے لیے جو فوڈ پلانٹ وغیرہ جو ہوتا ہے، پلانٹ فوڈ ڈالتے ہیں، وہ کتنا زہریلا ہو جاتا ہے سم ٹائمز۔ اینی وے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ کسی کے کھانے میں آپ کسی گندی اور زہریلی چیز کی ملاوٹ نہیں کر سکتے، یہ تو مکھی کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی اللہ کرے پتا ہو۔ بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر کوئی شخص نیوٹرل ہو کر، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی نیگیٹو فیلنگ کے، اطمینان سے دیکھے گا، غور کرے گا، تو ایک مکھی کے نظام کو جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ اللہ نے اس کو الہام کیا ہے، اس میں نشانی ہے فرمایا تمہارے لیے، تو اسی کو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کی قدرت کو نہ سمجھے اور نہ مانے، اور نہیں ہو سکتا کہ وہ ایمان نہ لائے، ضرور ایمان لائے گا۔ سورہ نحل کا ایک نام سورہ نعم بھی ہے، کیونکہ اس میں کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ تم گننا بھی چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ پھر سورت کی ابتدا سے جو بات کی جا رہی تھی کہ قیامت کا جو تذکرہ اس میں تھا وہ بھی ہے، پھر وہی کو ثابت کیا گیا جس کا مشرک انکار کیا کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے کہ زمین کو فرش، آسمان کو ہمارے سروں پر چھت بنایا، انسان کو پانی کی بوند سے پیدا کیا، چوپائے یعنی جاندار ہمارے لیے بنائے جن میں ہمارے مختلف منافع ہیں، کسی جانور پر ہم سواری کرتے ہیں، ٹریول کرنے کے لیے بھی کام آ رہے ہیں جانور ہمارے، ان کی کھال سے، ان کی جو اسکن ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے بالوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے دانتوں سے، اعضاء سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کی کھال سے خیمے بنتے ہیں اور پروڈکٹس بنتی ہیں، کسی سے ہمیں گوشت نصیب ہو رہا ہے، گوشت مل رہا ہے، کسی سے ہمیں دودھ حاصل ہو رہا ہے، تو بے شمار اس میں فائدے ہیں۔ گھوڑے، خچر، گدھے پیدا کیے جو بار برداری یعنی لوڈنگ کے کام آتے ہیں اور سواریوں کے کام آتے ہیں، خوبصورتی بھی ہے، رونق بھی ہے۔ یہ بارش وہی برساتا ہے، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سے میوہ جات اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی پیدا فرماتا ہے۔ دریاؤں سے تازہ گوشت اور زیور مہیا کرتا ہے، دریاؤں میں بھی ہمارے لیے نعمتیں ہیں۔ تازہ گوشت کا مطلب سی فوڈ، اس میں زیادہ تر سب سے بیسٹ جو تو فش ہی ہے، لیکن بہرحال ہم اس کو بھی حرام نہیں کہہ سکتے، باقی سی فوڈ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حلال کیا، اس کے جواز میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے، پھر بھی محتاط رہنا چاہیے۔ سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے رواں دواں ہیں۔ یہ اور اس جیسی دوسری نعمتیں بیان کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالی بار بار اپنے بندوں سے مخاطب ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں اور ہمیں بیان فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے رب کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ نے خود ہی فرما دیا تم اگر شمار کرو، کاؤنٹ کرو، نہیں کر سکو گے، اللہ سے بہتر کون جاننے والا ہے۔ یعنی کئی نعمتیں ایسی ہوں گی جو ہم کاؤنٹنگ میں ہمارے ہم بھول جائیں گے، ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر پائیں گے، کئی ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ایسی ایسی نعمتیں ہیں جس کا ہمیں ابھی تک علم ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد جب انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتا تو ان کا شکر کیسے کرے گا؟ سوچنے کی بات یہ ہے۔ اور ہمارا حال یہ کہ ایک نعمت نہ ملے تو نہ شکرے بن جاتے ہیں، اور جو کروڑوں اربوں نعمتیں ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ جسم اور اس کے مختلف اجزاء کو ہی اب آپ دیکھ لیں، جب کبھی کوئی مشکل آ جاتی ہے نا تب احساس ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک نعمت تھی، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ٹیسٹ بھی جا سکتا ہے، اسمیل بھی ختم ہو سکتی ہے۔ ہم نے تو کبھی دعا میں یہ شکر ہی نہیں کیا تھا، اللہ آپ کا شکر آپ نے ہمیں سونگھنے کے لیے ناک دیا اور ٹیسٹ کرنے کے لیے زبان دی، یہ تو کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں، ہم نے تو سوچا ہی نہیں کہ یہ نہ ہوتے تو کیا حال ہوتا۔ تو جو نعمتیں اللہ کے فضل سے ملی ہوئی ہیں تو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ سب بہت بڑی نعمتیں ہیں، اگر یہ نہ ہوتی تو ہم کیا کر سکتے تھے، کتنے ہم محروم ہوتے، کتنے ہم بے چین ہوتے، کتنے پریشان ہوتے۔ اس لیے جتنا شکر کیا جائے کم ہے۔ جسم کے ایک حصے میں بھی، ایک عضو میں بھی اگر تھوڑی سی بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو انسان یہ چاہتا ہے کتنا بھی پیسہ لگ جائے، بس میں میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، کتنا بھی پیسہ لگ جائے میں چلنے کے قابل ہو جاؤں، کتنا بھی پیسہ لگ جائے میں بولنے کے قابل ہو جاؤں، میرا اگر ہارٹ کام نہیں کر رہا تو وہ ٹھیک ہو جائے، کڈنی ریپلیس ہو جائے۔ یعنی کیا کیا انسان سوچتا ہے کہ کسی طرح سے میرے اعضاء، کوئی بھی نہیں یہ چاہتا کہ اس کے اعضاء برباد ہوتے جائیں، بگڑ جائیں، خراب ہو جائیں۔ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ کوئی معمولی سے معمولی عضو بھی ہمارا خراب ہو جائے تو ہم بہت سخت تکلیف اٹھاتے ہیں، رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، انسان
یہ چاہتا ہے کہ زندگی اگر ایسی ہے تو اس سے تو بہتر ہے کہ میں دنیا میں نہ رہوں، یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بس شکر کرتے رہنا چاہیے. انسان بہت ہی غافل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا پورا جسم کا نظام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے سنبھالا ہوا ہے اور وہ کس طرح چل رہا ہے. اگر اپنے ظاہر پہ ہی وہ غور کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت خیر و شر کی سب سے زیادہ جامع آیت ہے. یعنی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا، اور یہ وہ آیت ہے کہ جسے سن کر ولید بن مغیرہ جیسا جو دشمن تھا اسلام کا، وہ بھی اسلام کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا. اور آیت مبارکہ نمبر 90، اس میں بہت خوبصورت بات انشاءاللہ بھی اس پر آتی ہے. اس کی جامعیت ہی کی وجہ سے حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں اسے جمعے کے دن ہر خطبے میں لازمی پڑھا جاتا تھا. اور اس میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا، 3 باتوں سے اس میں منع کیا گیا. پہلے دیکھیے کہ 3 باتیں جن سے منع کیا گیا، یعنی فحشائی، یعنی قول اور فعل یا قول اور عمل کی برائی، کوئی بھی بیہودہ بات یعنی نان سینس بات، بری بات، اس سے بچنا ہے. منکر، ہر وہ عمل جس سے شریعت نے منع کیا ہے اس سے بچنا ہے. اور بغی یعنی حد سے تجاوز کرنا، جیسے تکبر کرنا، ظلم کرنا کسی پر، حسد وغیرہ کرنا، اس سے منع کیا گیا. پھر جن کاموں کا حکم دیا گیا وہ 3 ہیں: عدل، احسان اور قرابت کے تعلقات کا خیال رکھنا. اب اس کی ڈیٹیل دیکھیے. عدل کا حکم دیا، احکام اور معاملات میں بھی عدل ہو، فرائض اور واجبات میں بھی عدل ہو، اولاد کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، اپنے کے ساتھ، پرائے کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، ہمارے جو خادم ہیں، جو ہمارے ملازم ہیں ان کے ساتھ. پھر احسان کی جو بات کی گئی تھی، ہر اچھا عمل احسان کی ڈیفینیشن میں ہے. ہر اچھا عمل، احسان کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی ہے اور بندوں سے بھی ہے، یعنی ہمارے خاندان، ہماری جماعت سے، ہمارے رشتہ داروں سے بھی ہے. حتیٰ کہ حیوانوں کے ساتھ بھی احسان کا حکم ہے کہ ان سے بھی اس نے سلوک کیا جائے. پھر الگ سے قرابت کے ساتھ تعاون، یعنی قرابت داروں کی، رشتہ داروں کی مدد کرنا. آپ کو پتہ ہے آج کل ہم سب سوچتے ہیں چیریٹی کریں اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اتنی سخاوت فرماتے تھے، اتنی سخاوت فرماتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین پر کوئی گھر اس سے زیادہ سخاوت کرنے والا، تیز آندھیوں کی طرح اتنی سخاوت اور نیکیاں فرماتے تھے. تو یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے عزیز اقارب رشتہ داروں میں سے کوئی مستحق ہیں، سب سے پہلے ان کو دیکھیے، ان کی مدد کیجیے، کیونکہ رشتہ داروں کی مدد کرنے سے، ان پر صدقہ خیرات کرنے سے دوہرا اجر و ثواب ملتا ہے، ایک قرابت داری کے حقوق ادا کرنے کا اور ایک صدقہ یا خیرات کرنے کا. اس کے بعد جو فحش عمل ہے جن سے منع کیا گیا بچنے سے، ہر ایسا عمل جس کی قباحت، برائی بالکل واضح ہے، چاہے وہ زنا ہو، چاہے وہ یہ ہومو سیکشل جو آج کل برائیاں پھیل گئی ہیں، شراب، جوا، یہ ڈرگز، یہ ہر چیز جو انسان کو اس کے اخلاق سے گرا دے، اس کے کردار سے گرا دے، اس کے ہوش و حواس کو بالکل ضائع کر دے، ان سب چیزوں سے منع کیا گیا. منکر جو ہم نے بات کی تھی، ایسے وہ اعمال جو شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے اور جن سے فطرت بھی ظاہر ہے کہ جنہیں پسند نہیں کرتی، اور ایسے انسان نہ اپنے مال اور نہ اپنی جان پر زیادتی کرے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی تعریف سورت کے آخر میں دوبارہ فرمائی جا رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی کہ یہ زندگی بھر توحید پر خالصتاً جمے ہوئے تھے، مائل بحق تھے، ہر طرح کے شرک اور شرکی آمیزش سے بالکل پاک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گہرے دوست، اللہ کے خلیل، ان کی ملت کے اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں اپنے باپ یعنی اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور ان کی ملت پر ہوں، ان کے طریقے پر ہوں. اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلائیں. دیکھیں یہ بہت اہم آیت مبارکہ ہے، ہم سب کو ہی اصولاً تو اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن خاص طور پر جو مبلغ ہیں، جو دین کی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں،
جو دین حق کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، دین کی طرف بلانے والے لوگ ہیں، ان کے لیے تو بہت ہی خاص طور پر یہ احکامات بیان کیے گئے کہ نصیحت کو نرمی اور محبت سے، یعنی کسی سے نفرت کیے بغیر، کسی کو آر دلائے بغیر، کسی کی بے عزتی اور توہین کیے بغیر، کسی کو بغاوت پر اکسائے بغیر نیک نیتی سے اچھا پیغام پہنچا دیجئے۔ برائی سے ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو روکیں اور منع کریں اور اچھائی کی دعوت دیں۔ اور یہاں پہ کچھ آیات اور بھی ایک دو بس میں احاطہ کرتی چلوں کوئکلی وقت کے حساب سے، کہ دیکھیے یہ جو سورہ نحل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی واضح طور پر فرما دیا کہ جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پہلے بھی ہم یہ بیان پڑھ چکے ہیں، انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ توبہ کر لیں۔ یہ دن توبہ کے ہیں، یہ وقت توبہ کا ہے۔ ہم زندہ ہیں، ابھی ہوش و حواس میں ہیں۔ موت کو اپنے سامنے دیکھنے سے پہلے پہلے جس نے توبہ کر لی، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ قیامت کے دن عذاب دیکھ کر پھر اگر یہ چاہیں گے کہ توبہ کر لیں تو کوئی توبہ اس وقت انہیں نفع نہیں دے گی۔ یہی بات یہاں پہ واضح بتا دی گئی۔ اور پھر وہ دن بھی یاد رکھو جب ہر امت میں سے گواہ انہی میں سے کھڑا کریں گے، یعنی ہر امت کے نبی اپنی امت کی گواہی دیں گے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ان لوگوں کی گواہی دینے کے لیے لائیں گے۔ یعنی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں کی گواہی دیں گے کہ اے اللہ، ہم نے ان پر پیغام پہنچا دیا تھا، اس میں سے کون ایمان لائے کون انکار کرنے والے تھے وہ سب بھی واضح ہو جائے گا۔ اور اللہ کے حبیب ان انبیاء کے گواہ بنائے جائیں گے کہ انہوں نے اے اللہ آپ کا پیغام اپنی قوموں تک پہنچا دیا تھا۔ اب بتائیے کیا معاذ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم نہیں ہوگا کہ انبیاء نے پیغام پہنچایا تھا یا نہیں؟ مگر یہ بتانا ہے ان قوموں کو کہ قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے جب تمہارے انبیاء جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تمہاری جو حالت تھی اس کو بیان کریں گے۔ اور عظیم نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء کی گواہ ہوں گے، تو یہ شان اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر اس کا بیان کیا گیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کیجئے، لوگوں کو محبت اور حکمت کے ساتھ، یعنی نرمی والی نصیحت کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیے، اور اللہ کی راہ میں، دین کی اشاعت میں، دین کی تبلیغ میں جو بھی آپ کو دشواری یا تکلیف پیش آئے آپ اس پہ صبر فرمائیے۔ دیکھیے یہ تبلیغ کرنا یا نصیحت کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ہم اپنی اگر بات کریں، کسی کو بھی آج کے دور میں تنقید اچھی نہیں لگتی، کسی کو بھی یہ اچھا نہیں لگتا کہ اس کی کمزوری اس کے سامنے بیان کی جائے یا اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ بہت کم وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے آپ نے مجھے بتا دیا، اور وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ آج کل بہت عجیب سا ایک ٹائم آ گیا ہے کہ کسی کو صحیح مشورہ بھی دیں تو اس کو برا لگتا ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمیں مشورہ دینے والے، یا یہ کیا اپنے آپ کو ہم سے زیادہ عقل مند سمجھ رہے ہیں۔ تو جہاں اتنی ایگو ہو، جہاں اتنی انا پرستی ہو، جہاں انسان کے اندر اتنا تکبر ہو، اتنا ایروگنٹ وہ ہو جائے گا، تو وہ کیسے اصلاح اپنی کرے گا اور کیسے سیکھے گا؟ تو یوزلی یہی روٹین رہا۔ جب انبیاء علیہ السلام بھی بتاتے تھے، قومیں ان کی مخالف ہو جاتی تھی، ان کی تکذیب کرتی تھی، جھٹلاتی تھی، ان کو اذیتیں دیتی تھی۔ اور اسی طرح سے کبھی کبھی تو ٹارچر بھی، مطلب ان کو دیکھیں زبانی بھی، اور تکلیف پہنچانا، قتل کے منصوبے بھی بنائے۔ تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ یا کسی کی خیر خواہی آج کے دور میں صبر آموز کام ہے۔ اگر ہم میں صبر نہیں ہے تو ہم مبلغ نہیں بن سکتے۔ جب آپ دین میں اللہ کے لیے خدمت کرنے کی نیت سے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر بہت پیشنس ہونا لازم ہے۔ لوگ ایک ہی دفعہ میں آپ کی بات سن نہیں لیں گے اور مان نہیں لیں گے۔ اور اسپیشلی آج کل تو دیکھیں کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جب آپ پبلک میں چلے جاتے ہیں ہر کسی کے مائنڈ میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ صحیح اور غلط کی جانچ کر سکے، پہچان کر سکے، اور نہ ہر کسی میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ دیکھ سکے کہ مخلص کون ہے اور منافق کون ہے۔
ایسے میں کئی لوگ آپ کو چاہنے لگتے ہیں، کئی لوگ آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں، کئی برا کہنے لگتے ہیں، کئی بھلا کہنے لگتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو صبر سے حق کا کام اگر کرنا ہے تو نہ لوگوں کی تعریف آپ کے اندر تکبر پیدا کرے اور نہ ہی لوگوں کی تنقید آپ کو مایوس کرے۔ اپنا کام اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کرتے جائیں اگر اصلاح کرنی ہے لوگوں کی تو۔ اور فرمایا کہ سورت کی ابتدائی آیت ان لوگوں کے جواب میں جو نازل کی گئی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلد عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے بے مقصد فضول مطالبوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں ظاہر ہے کہ آپ دکھی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، یا آپ اس قوم کی فکر کرتے ہیں۔ آپ ان کی پرواہ مت کیجیے، آپ دل تنگ نہ ہو، یہ اسی طرح نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آپ صبر سے حق کی تبلیغ کرتے رہیے، اور ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتے ہیں۔ ہمارا کام تو صرف اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دینا ہے، اور بہت مخلص ہو کر، بہت نیک نیتی سے، کہ اور دعا بھی کرنی ہوتی ہے ساتھ ساتھ کہ اللہ سب کو سمجھنے، سوچنے، غور و فکر کرنے، عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا کر لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہ العالمین، یا خیر الناصرین، یا اللہ، یا ذو الفضل العظیم، یا رؤوف بالعباد، یا ارحم الراحمین۔ یا رب العالمین، ہماری حاضری کو، اس مبارک محفل کو، اس میں پیش کیے جانے والے ایک ایک حرف کو، اس سپارے کو، ایک ایک آیت مبارکہ کو، ہر غلطی کو معاف فرما کر، ہر کمی کو پورا فرما کر قبول و منظور فرمائیے۔ اللہ اس کا اجر و ثواب پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کل انبیاء، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، بزرگان دین کو اس کا اجر عطا فرمائیے۔ اس کا اجر، اس کا ثواب میری والدہ کو اور کل ہمارے گھر کے مرحومین کو، ہمارے بزرگوں کو، اساتذہ کرام، رشتہ دار، دوست احباب کو، میرے جتنے سننے والوں کے عزیز اقارب دنیا سے چلے گئے ہیں درجہ بدرجہ، سب کو اس کا اجر عطا فرما کے سب کی قبروں کو روشن، منور اور کشادہ فرما دیجئے۔ سب کی مغفرت اور سب کے درجات کی بلندی کا ہم سوال کرتے ہیں، اللہ سب کے درجات بلند فرمائیے۔ ہماری صغیرہ کبیرہ، ظاہر پوشیدہ، جو ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، جو گناہ ہوتے ہیں، اللہ ان سب کو معاف فرما کر ہمیں پاک زندگی عطا کر دیجئے، گناہوں سے پاک، اپنی نافرمانی سے پاک زندگی عطا فرما دیجئے۔ ہمارے دل میں اپنی اپنے حبیب کی محبت کو بٹھا دیجئے، اپنی اپنے نبی کی اطاعت کا جذبہ عطا کر دیجئے، اپنی اور اپنے بندوں کے حقوق کی پرواہ کرنے والا، ادائیگی کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ، بے اولادوں کو صالح اولاد نصیب فرمائیے، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک و صالح بنائیے، کل بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائیے۔ تمام بیمار جو اسپتالوں، گھروں میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اللہ سب پر رحمت فرمائیے، رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ ہمیں جسم جان سے، مال اسباب سے کسی کا محتاج نہ کیجیے، صرف اپنا محتاج رکھیے۔ یا رب العالمین، پوری دنیا میں امن، سلامتی، ہر وبا، ہر بلا سے نجات کے ساتھ سکون عطا فرما دیجیے۔ ہر وبا سے، ہر بلا سے، ہر طوفان سے، ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ ہمارے جان، مال اور عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، اپنے نیک بندوں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ، ہمارے جائز مقاصد میں ہمیں آسانیاں اور کامیابیاں عطا فرمائیے۔ جن بہنوں، جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، سب کے جائز مقاصد میں اللہ انہیں اپنی رحمت سے کامیاب فرمائیے۔ یا اللہ، ہم سب کی دنیا اور آخرت میں لاج رکھیے، ہمیں اپنے پیارے حبیب کی شفاعت کا حقدار بنائیے۔ جو سنا، جو پڑھایا گیا، جو بیان کیا، اس پر عمل کی توفیق اور آسانی عطا فرمائیے۔ آمین اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب اجعل لی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین
والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اپنے دین کی اور اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ منڈے کو آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔